بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی جمیع اولیاء اللہ العلی العظیم۔ دا وانڈر سول کے معزز صارفین، علم تعبیر۔ ہر علم شروع کرنے سے پہلے 3 باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ علم ہے کیا، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے جس کے حالات اس علم میں مذکور ہوتے ہیں، جیسے بدن انسانی علم طب کا موضوع ہے۔ ہر علم کا کوئی نہ کوئی موجد ہوتا ہے، اگرچہ ہر چیز کا موجد در حقیقت اللہ تعالی ہے، لیکن عرف عام میں ہر علم کا موجد اس شخص کو کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے اس علم کو دنیا میں راج کیا۔ جیسے علم منطق کا موجد ارسطو اور علم عروض کا موجد خلیل نجومی ہے۔ پس علم تعبیر کے موجد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جن کو سب سے پہلے یہ علم خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ انہوں نے اس دنیا میں رائج کیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 4، وَكَذَلِكَ يُجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اے یوسف، اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ بنا لے گا اور تجھے علم تعبیر عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر خواب عطا فرمانے کا وعدہ کیا گیا، پھر وہ وعدہ پورا بھی کر دیا گیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کا خود اقرار کرتے ہیں کہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 101، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے پروردگار تو نے مجھے سلطنت بھی عطا فرمائی اور علم تعبیر بھی عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر دنیا میں اس طرح مشہور و مروج ہوا کہ جن دنوں آپ زلیخا کی خواہش نفسانی پوری نہ کرنے کے باعث مصر کے جیل خانے میں قید کر دیے گئے تھے، ان دنوں آپ کے ہمراہ 2 اور قیدی اس جیل میں تھے۔ دونوں کو جیل میں خواب دکھائی دیے، چنانچہ اس آیت میں ان دونوں کے خواب کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 34، یوسف علیہ السلام کے ہر 2 یار ان جیل میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا، میں ایک شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، مجھے خواب میں دکھائی دیا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں، ان روٹیوں کو پرندے کھائے جاتے ہیں۔ اے یوسف، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے، کیونکہ ہمیں نیکوکار معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں رفیقوں کے خواب کی تعبیر بیان کر دی۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یوسف آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا ہے، اے میرے جیل کے دونوں رفیقوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا عزیز مصر کا ساقی شراب ہوگا اور دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر نوچ نوچ کر کھائے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک جیل خانے سے رہا ہوا اور عزیز مصر کا ساقی بن گیا، اور دوسرے کو کسی جرم میں پھانسی ہو گئی، جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تو عزیز مصر کا ساقی بن جائے گا۔ اس کو رہا ہوتے وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی، موقع پا کر عزیز مصر کے سامنے کبھی میرا بھی ذکر خیر کرنا۔ اس نے وعدہ کیا، لیکن رہائی کے بعد اس کو یہ وعدہ بھول گیا۔ اتفاقاً ایک دفعہ عزیز مصر کو خواب دکھائی دیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 43، اس شاہ مصر نے کہا کہ مجھے خواب میں نظر آیا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز اور باقی خشک بالیں دکھائی دی ہیں۔ اے سردارو، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس پر ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا وعدہ یاد آیا، اور شاہ مصر کے روبرو آپ کا ذکر خیر کر کے
عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو شاہ مصر کے حکم سے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور اس خواب کی تعبیر دریافت کروں۔ چنانچہ شاہ مصر کے حکم سے وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور شاہ مصر کا خواب بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، سورہ یوسف آیت نمبر 47، 48 اور 49 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر کے خواب کی تعبیر کے متعلق یوں فرمایا کہ تم لوگ 7 سال اپنی عادت کے مطابق کھیتی بوؤ گے اور جس قدر کھیتی تم کاٹو گے اس کو خوشوں میں ہی رہنے دو، لیکن تھوڑی سی اپنے لیے کھانے کے لیے استعمال میں لاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال سخت سالی کے آئیں گے جن میں گزشتہ 7 برس کا جمع کیا ہوا اناج سب ختم ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا بچ جائے گا جس کو تم بڑی حفاظت سے رکھ لو گے۔ پھر اس کے بعد ایسی خشک سالی آئے گی جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ اس رس کا رس نکالیں گے۔ دوستو، جیسا کہ